آپ نے بہت سے وظائف کا لکھا ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا، اس وظیفے کے پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ دو باتیں عرض کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جتنے بھی وظائف ہیں مشائخ بتاتے ہیں، لوگ اس میں پابندیاں لگاتے ہیں، ہمیں اس کی تاثیر سے انکار نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نہ کرو۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نفع بھی ہوتا ہے۔ بہت سے مشائخ کہتے ہیں ایسے یہ کام کیا تو اس کا نفع ہوا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کچھ کیا ہوگا نا، وہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا مانگو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العالمین۔ ہر جمعے کے خطبے میں عام طور پہ آپ سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسماء رضی اللہ عنہ آئیں اور عرض کیا کہ غم دکھ پریشانی میں کیا پڑھوں؟ آپ نے یہ پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی، اللہ اور اللہ ہی میرا پروردگار ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گی۔ فرمایا مشکلات کے حل کے لیے یہ پڑھا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ پڑھا کرو کہ اللہم اکفنی کل مہم، اللہ میری زندگی کی ہر مشکل آسان کر دے، من حیث شئت ومن این شئت، جہاں سے بھی اسباب اور وسائل پیدا ہوں اور جب بھی جس زمانے میں حل ہو، اللہ تو بس میری مشکلات کو حل کر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، یا ذل جلال والاکرام لذو بہا، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، یا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ اس سے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے پہاڑ توڑ دیتا ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں کوئی کمی ہے؟ یہ مت کہیے کہ جو مشائخ نے جو چیزیں بتائی اس کو کوئی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس اسے رکھو، اس کا ورد بناؤ، روزانہ پڑھو 1000 2 4000 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود کہتا ہے کہ ذهب مغاضبا، وہ ناراض ہو کے چل پڑا، وظن ان لن نقدر علیہ، تو اس کا کیا خیال تھا کہ ہم اس پہ تنگی نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، تو پھر ہوا جو ہوا، فنادا فی الظلمات، اور وہ اندھیروں میں جا کے پکارنے لگا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، خود اندھیرا، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، سبحانک، اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، پاک تو صرف تو ہی ہے رب جس سے کوئی خطا نہیں ہوتی، ہم بندے تیرے، مجھ سے خطا ہو گئی، انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم ایمان والوں کو مشکلات سے اسی سے نجات دیتے ہیں۔ یہ جو اسی سے نجات دیتے ہیں نا، یہ پڑھے، اسی لیے بڑوں میں وہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے تھے، 1,00,000 مرتبہ پڑھتے تھے، لوگوں کو بلا لیتے تھے، سب مل جل کے پڑھو، ایک ماحول تھا نا، اب تو ختم ہی ہو گیا، اب کون بلاتا ہے اور کون پوچھتا ہے؟ یہ پڑھے، جو کتاب و سنت پہ دعائیں بس کافی ہیں، انہیں پڑھے، اور نہ حل ہو صبر کر لے، چپ کر جائے۔ آپ نے اتنے وظیفوں کا لکھا ہے، سب چھوڑ دیجئے، صبر کیجئے، اللہ کو جب منظور ہوا اب ہو جائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ قصہ سنایا، شاید نہ سنا ہو آپ نے، ایک عورت تھی، اس کی بیٹی کو کچھ بیماری ہو گئی، وہ شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مولانا الیاس صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا چچا جان تو دلی گئے ہوئے ہیں، ان کا حضرت سے تعویذ لینا تھا، میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تشریف لائیں تو لے لینا۔ حضرت رحمۃ اللہ تشریف لائے تو عورت نہیں تھی۔ کئی مرتبہ جب ایسے ہوا تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کہا چچا وہ ایک عورت ہے ایسی پاگل سی، ہر وقت آپ ہی کا پوچھتی رہتی ہے، تو ایک تعویذ اس کو لکھ دے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ دوں گا، پھر دلی چلے گئے۔ شیخ کہتے ہیں اس سے میں نے پھر آئی تو حضرت نہیں تھے، میں نے اسے کہا کہ فلاں دن آئیو اور میں دلی سے تیرے لیے تعویذ لے کے ہی آؤں۔ تو میں نے جا کے پھر عرض کیا تو انہوں نے ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ لکھ کے دی، اور فرمایا یہ اسے دینا، یہ ہے ایمان، فرمایا یہ اسے دینا۔ اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس سے بھی اسے شفا نہ ملے تو اسے کہنا تیری بیٹی مر جائے تو ٹھیک، یہ ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم بیمار ہو جاؤ تو بار بار یہ پڑھا کرو، یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم۔ دنیا جہان کی دوائیاں، دنیا جہان کے تعویذ، گنڈے، دم،
یہ کیوں نہیں پڑھتے یا حلیم یا کریم یا حلیم یا کریم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جاؤ کسی آدمی کی عیادت کرنے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھو، اس کو لا بأس طہورا بھی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی بیماری آپ کو دھو ڈالے گی، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاؤ تو یہ پڑھا کرو بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کا نام لے کے تم پہ دم کرتا ہوں۔ بہت دعائیں سکھائی ہیں، اس سے کیوں غفلت ہے؟ وہ پڑھے، اور اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر چپ کر کے اللہ کی تقدیر سمجھ کے صبر کرے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کا مقابلہ کوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ پڑھو شام کو، اگرچہ اس حدیث کی سند پہ کلام ہے مگر فرمایا یہ پڑھا کرو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ کیسے کام نہیں ہوتے اور کیسے مشکلات تھیں حضرت۔